سورۃ قاف کی آیت نمبر 23۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، القیا فی جہنم کل کفار عنید، مناع للخیر معتد مریب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم، حکم ہوگا کہ تم دونوں ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر اس ناشکرے اور ضدی کو، مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا ہے، معتد مریب، حد سے تجاوز کرنے والا اور شک میں ڈالنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ بنا لیا کسی دوسرے کو معبود، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، سو تم دونوں اس کو ڈال دو شدید عذاب میں۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ شخص خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ پاک فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، یقیناً میں پہلے اپنی طرف سے وارننگ دے چکا، ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع چونکہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اسی ترتیب میں اللہ پاک نے آخرت کی چند جھلکیاں ہمیں پیش کی ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے دل دماغ میں آخرت کا تصور ہے، ورنہ بڑی انسانوں کی تعداد ہے آج بھی جن کو آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں، بتایا بھی جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین بھی نصیب فرمائے، آخرت کی فکر بھی نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے آخرت کے مختلف مناظر کو بیان کیا ہے۔
یہاں بھی اللہ پاک نے دو منظر بیان کیے اور دونوں میں ایک شخص کو قرین کہا گیا۔ قرین عربی زبان میں ساتھی کو کہتے ہیں، پاس رہنے والا، دوست۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے دو قرین ہیں۔ ایک قرین تو فرشتہ ہے جو اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، اس کے اعمال بھی لکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نیکی کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ کہ کبھی دل میں نیکی کا خیال آئے تو یہ اس فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفل پڑھنے کو دل کیا، تلاوت کو دل کیا، صدقے کو دل کیا، کوئی اور نیک کام کرنے کو دل کیا، تو یہ اس ساتھی کی طرف سے ہے جو فرشتہ اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا۔ علماء فرماتے جب بھی نیکی کا خیال دل میں آئے تو فوراً عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نہ معلوم اگلے لمحے وہ خیال بدل جائے۔ دوسری طرف ایک قرین ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے۔ ایک شیطان بھی ساتھی ہوتا ہے، وہ بھی جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تب سے ساتھ لگتا ہے اور موت تک، آخری لمحوں تک ساتھ رہتا ہے۔ وہ قرین گناہوں کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، گناہوں کے جو بعض اوقات ذہن میں خیال آتے ہیں اور پھر انسان ان کے تانے بانے بنتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، یہ اس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب قیامت کے دن یہی قرین وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو پہلے قرین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرمائیں گے وقال قرینہ، اللہ پاک فرماتے کہ وہ کہے گا وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ قرین، وہ فرشتہ، وہ ساتھی وہ کہے گا یہی ہے تیرا نامہ اعمال جو میرے پاس تیار ہے، جن کو پچھلے آیات میں سائق اور شہید فرمایا گیا۔ ایک چلانے والا ہوگا، ایک گواہ ہوگا، انہی میں سے ایک قرین ہوگا، وہ کہے گا کہ جناب یہی آپ کی فائل تیار ہے، میرے پاس یہی کچھ ہے آپ کا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اب اس فائل کے اندر نافرمانیاں ہیں، اس فائل کے اندر گناہ ہے، اس فائل کے اندر حکم عدولیاں ہیں، اس فائل کے اندر رب کے احکامات کی دھجیاں اڑانا ہے، تو حکم کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم، تم دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ حکم کن کو ہے؟ علماء فرماتے کہ یہ جو دو فرشتے پیچھے جن کا ذکر ہوا، جن کو سائق اور شہید کہا گیا، جو ہمارے ساتھ ہے کرامن کاتبین، انہی میں سے ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا، انہی دونوں کو کہا جائے گا کہ جناب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور جو جہنم میں جائے گا اس کی کیا کیا کوالٹیاں ہوں گی، کون سے برے کام ہوں گے، وہ اللہ پاک نے آگے بیان فرمائے کہ جہنم میں ڈال دو کل کفار عنید، ہر اس کافر کو اور ضدی کو جو کفار ہو، کفار کا معنی بہت کفر کرنے والا، بہت بڑا ناشکرا، عنید کا معنی ضدی، عناد رکھنے والا، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا، منع کرنے والا، اور معتدل، خود حد سے تجاوز کرنے والا، مریب، دوسروں کو شک میں ڈالنے والا۔ ایسی صفات کے آدمی کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا لیا، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ غیر اللہ جن ہو، وہ اللہ کا غیر کوئی فرشتہ ہو، وہ اللہ کا غیر کوئی انسان ہو، وہ اللہ کا غیر کوئی پتھر کی مورتی ہو، یا وہ اللہ کا غیر کوئی بڑی طاقت ہو، کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا کرتا دھرتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، سمجھنے والا
اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والا، فرمایا کہ اس کو فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ ان کوالٹیز کے، ان صفات والے، ان بری عادات کے حامل لوگ یہ بنیں گے جہنم کے اور عذاب کے مستحق۔ پہلے نمبر پہ کفار یعنی کافر ہو، پھر عنید ضدی ہو، پھر اس کے ساتھ خیر سے روکنے والا ہو، معتد حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اور خود بھی شک میں پڑا، مریب دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا۔ بعض لوگ دین اسلام کے لبادے میں، دین اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، بظاہر بڑے سکالر ہیں، بظاہر بیٹھ کے بڑی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن سامنے ہے اور کتابیں سامنے ہے، لیکن دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ مریب ہیں، شک میں ڈالنے والے۔ اللہ پاک فرماتے جس نے غیروں کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، ایسی صفات کے حامل تمام لوگوں کو تم دونوں عذاب شدید میں ڈال دو۔ جب یہ شدید عذاب میں جانے لگیں گے تو اس جہنم کے مستحق آدمی کو شیطان نظر آئے گا، تو وہ شیطان سے کو مخاطب کر کے اس کو لعنت و ملامت کرے گا، تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، تو نے مجھے غلط راستے پہ لگایا، تو نے مجھے امیدیں دلائی۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک فرماتے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اس شخص سے کہے گا کہ جناب اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم اللہ کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے وعدے پہ اعتبار کرتے رہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، قصور میرا نہیں ہے تمہارا۔ تو رب کے سامنے، اللہ کے سامنے شیطان سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان آگے سے پلٹ کے کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار، اللہ کو مخاطب کر کے کہے گا اے ہمارے پالنے والے، ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ ظالم خود گمراہی میں پڑا رہا، میرا کیا گناہ ہے۔ وہ قصہ مشہور ہے نا کہ شیطان تو صرف انگلی لگاتا ہے، آگے تو سارا کام انسان خود کرتا ہے۔ تو شیطان کو انسان ملامت کرے گا کہ تیری وجہ سے میں آج جہنم کا مستحق بنا، وہ کہے گا میں نے کیا کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ رب کے سامنے مکر جائے گا میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہی میں پڑا رہا۔ یہ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا دنیا کے اندر گمراہ لیڈروں کے پیچھے چلنے والے کارکن اور ان کے کارندے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان کی اطاعت کی تھی، ربنا ان کی ہم نے اطاعت کی، ان کی بات مانی، اور اے اللہ ہمیں انہوں نے غلط راستے پہ لگایا، تو آج ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم سب کے لیے دگنا ہے، آگے چلنے والے، پیچھے چلنے والے، قائدین، کارکنان، گمراہ لیڈر، غلط قسم کے پیر، مشائخ، اور ان کے پیچھے غلط چلنے والے چمچے گرچے، اللہ فرماتے سب ہی عذاب کے مستحق۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر کسی کو راہبر، رہنما، قائد، پیر اور شیخ بنانے کے لیے بھی ہمیں پرکھ تو لینا چاہیے کہ ہم کس کو بنا۔ ایک دوائی لینی ہو تو ہم کئی بندوں سے مشورہ کرتے ہیں جی ڈاکٹر کون سا ماہر ڈاکٹر، کس کے پاس جائیں۔ کسی ہم ایسے نتھو خیرے کے پاس جا کے اپنا جسم نہیں رکھ لیتے کہ میرا علاج کر دو۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہو تو ہم اس کے لیے ماہر کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر چاہے کسی کا عمل ہو نہ ہو،
کوئی نمازی ہو نہ ہو، کوئی جناب سنت کے مطابق اس کی شکل و صورت ہو نہ ہو، بس ہم اس کو جو ہے اپنا پیر بنا کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ شیطان کہے گا کہ جناب میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہی کے راستے پہ پڑا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ لا تختصموا لدی، خبردار میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، چپ کروا دیں گے اللہ پاک، یہاں بک بک نہ کرو، اپنی زبانیں بند کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے خبردار کر چکا تھا۔ کیونکہ جو حالات پیش آنے ہیں اللہ نے وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیے، یہ تو ابھی قیامت کو ہوگا لیکن یقینی ہے، اسی لیے اللہ نے بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ بتایا۔ قال قال، یہ نہیں کہا کہ کہا جائے گا، یہ کہا کہ یوں سمجھے کہہ دیا، یہ تو ہونا ہے لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہوگا۔ اب بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، اور جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ اب جھگڑے کر کے، شور مچا کے، عذر کر کے، کوئی بہانہ تراش کے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ فرماتے ما یبدل القول لدی، میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، میرا جو فیصلہ ہو گیا وہی فیصلہ رہے گا، یہ اٹل ہے۔ یہ ایسا فیصلہ نہیں کہ اس کو کوئی کہے کہ جناب یہ غلط فیصلہ ہوا لہذا آپ فیصلہ تبدیل کریں۔ اللہ کے فیصلے پکے فیصلے، اٹل فیصلے۔ اور فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں، میرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے، مبنی بر حق ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنے بندوں پہ کوئی ظلم کر رہا ہوں۔ اس لیے تو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان کو دوست نہ بناؤ، اللہ کے بندوں کو دوست بناؤ، نیک ماحول میں رہو۔ اور آج میرے بھائیوں کسی کو پرکھنے کے لیے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بہترین نشانی اس کی زندگی دیکھے سنت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ معاشرے میں کس طرح رہتا ہے۔ بند کمرے میں نہیں، بند کمرے میں ہر بندہ اللہ کا ولی ہے، معاشرے کے اندر، معاملات کے اندر، شکل و صورت کے اندر، لباس چال ڈال کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، وہاں بھی دیکھیں وہ سنت کا پابند ہے یا نہیں۔ یعنی کہ صرف نمازی ہے جی بس ٹھیک ہے جی، سر پہ داڑھی رکھی ہے، منہ پہ داڑھی رکھی ہے، سر پہ پگڑی رکھی ہے، اسی کو دیکھ کے نہیں، معاملات بھی دیکھیں آیا اس کے معاملات بھی صحیح ہیں یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح اور اچھے اور مخلص رہنما نصیب فرمائے اور ان کی قدر کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ بندہ چلے گا تو انبیاء علیہ السلام کی محفل میں ہوگا، صحابہ کی مجلس میں ہوگا، اولیاء اللہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرمائیں کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت کے اندر چلا جا۔ اور غلط لوگوں کو اپنا راہبر، رہنما، لیڈر بنائے گا اور شیطان صفت لوگوں کے پیچھے چلے گا تو پھر وہاں جا کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، سر پھاڑیں گے ایک دوسرے کا، کھینچیں گے ایک دوسرے کو، گھسیٹیں گے ایک دوسرے کو، الزامات لگائیں گے، لیکن اللہ بھی ڈانٹ دیں گے کہ خبردار چپ ہو جاؤ، جو فیصلہ ہو گیا وہی فیصلہ ہے، جاؤ سب جہنم کے اندر۔ شیطان بھی جہنم میں، شیطان کے چیلے بھی جہنم میں، ایسے گمراہ کن پیر و مشائخ اور لیڈر بھی، یہ بھی سب سزا کے مستحق، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی سزا کے مستحق۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک صحبت نصیب فرمائے اور نیک لوگوں کا ساتھ دے کر دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک